شہاب الدین شاہ جہان کے بیٹوں میں ہونے والی مغلیہ سلطنت کے تخت کی لڑائی بالآخر اس کے تیسرے بیٹے عالمگیر اورنگزیب کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس خونی جنگ کے نتیجے میں شہاب الدین شاہ جہان کو اپنے چاروں بیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اورنگزیب نے اپنے تینوں بھائی دارا شکوہ، شاہ شجاع اور مراد بخش کو تو قتل کر دیا اور اپنے والد شہاب الدین شاہ جہان کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ عالمگیر اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا چھٹا فرمانروا اور مغلیہ سلطنت کا سب سے متنازع ترین بادشاہ۔ مسلمانوں کے نزدیک عالمگیر اورنگزیب ایک ولی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی حکومت عدل، انصاف اور رحم دلی پر قائم تھی، جبکہ ہندوؤں کے نزدیک وہ لاکھوں بے گناہ ہندوؤں کا قاتل تصور کیا جاتا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب کی ذات اور اس کے طرز حکمرانی کو لے کر ہر طبقے کے اپنے اپنے خیالات ہیں، مگر اس تاریخی حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جغرافیائی اور معاشی حساب سے عالمگیر اورنگزیب صرف مغلیہ ہی نہیں، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط بادشاہ تھا۔ اورنگزیب کی پیدائش 3 نومبر 1618 کو داہود کے مقام پر عہد جہانگیری میں ہوئی۔ پیدائش کے موقع پر شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پوتے کا نام محی الدین رکھا، جبکہ والد شاہ جہان نے اسے عالمگیر کا خطاب دیا اور اورنگزیب کا لقب اس کو عوام نے دیا۔ اورنگزیب کی عمر اس وقت محض 2 برس تھی جب اس کے والد شاہ جہان نے اپنے باپ نور الدین جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں پوتوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا ساہلے جیسے استادوں کی شاگردی میں دیا گیا۔ مغل بادشاہوں میں عالمگیر اورنگزیب پہلا بادشاہ تھا جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گیری میں اس کو کمال مہارت حاصل تھی۔ محض 17 برس کی عمر میں 1636 میں عالمگیر اورنگزیب کو دکن کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ اس دوران اس نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور چند نئے علاقے بھی فتح کیے۔ شاہ جہان کے دور حکومت میں بلخ میں اٹھنے والی ازبکوں کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے بھی عالمگیر اورنگزیب کو ہی بھیجا گیا۔ یہ وہ وقت تھے جب تمام شہزادے اپنے اپنے صوبوں میں یا شاہی محل میں عیاشیوں میں مصروف تھے اور عالمگیر اورنگزیب نئے علاقے فتح کرنے اور بغاوتوں کو کچلنے نکلا ہوا تھا۔ اور انہی حالات نے عالمگیر اورنگزیب کو جنگی اور سیاسی اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ جب ولی عہدی کی جنگ شروع ہوئی تو اس کو اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اپنے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے اور اپنے باپ شہاب الدین شاہ جہان کو آگرہ کے قلعے میں قید کرنے کے بعد بالآخر 31 جولائی سن 1658 کو عالمگیر اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا نیا بادشاہ بن گیا۔ عالمگیر اورنگزیب نے تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی اور اس کا دور حکومت ہر اعتبار سے مغلیہ سلطنت کا سنہری دور گنا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 یعنی کہ 25% ہندوستان پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ اب بات کرتے ہیں ان اصلاحات کی جو عالمگیر اورنگزیب کے دور میں نافذ کی گئی۔ عالمگیر اورنگزیب کے دور حکومت سے پہلے عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے، اور یہ صرف مغل حکمرانوں کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جو راجے اور راجواڑے اور ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اسی طرح ٹیکس لیا کرتی تھی۔ شیواجی تو اپنے مقبوضہ علاقوں میں چوتھی یعنی پیداوار کا 1/4 حصہ وصول کرتا تھا۔ اورنگزیب نے مال گزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے، جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی، ان کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ یہ بات قابل غور ہے
کہ عام طور پر اورنگزیب کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس نے متعدد ایسے ٹیکسوں کو بھی معاف کر دیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس تھا۔ عالمگیر کے دور حکومت میں مال گزاری کا قانون مرتب کیا گیا اور اس کے نظم و نسق کو مزید پختہ کیا گیا، یہاں تک کہ شاہ جہان کے دور میں 2.5 کروڑ پاؤنڈ کے قریب مغلیہ سلطنت کی جو آمدنی تھی وہ عالمگیر کے دور میں 4 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ مغلیہ سلطنت میں ایک رواج تھا کہ کوئی حکومتی عہدیدار انتقال کر جاتا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی اور حکومتی خزانے میں داخل ہو جاتی۔ آج بھی بعض مغربی ملکوں میں ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وصیت کے دنیا سے گزر جائے تو اس کا سب کچھ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب نے اس طریقہ کار کو ختم کیا تاکہ عہدیدار کے وارثوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ عالمگیر اپنے دور حکومت میں روزانہ 2 سے 3 مرتبہ عام دربار کیا کرتا تھا تاکہ ہر شخص اپنی مشکلات اور اپنی فریاد کو شہنشاہ کے حضور پیش کر سکے اور تاکہ سب کو فوری انصاف مہیا کیا جا سکے۔ عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کے دور دراز کے علاقوں کے لیے سرکاری نمائندے مقرر کیے جن کا کام محض اتنا تھا کہ وہ لوگوں کی گزارشات کو بادشاہ کے حضور پیش کرتے تاکہ عوام کو فوری انصاف ملے اور ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دے دی، قوالی، نجومی اور شاعری موقوف کر دی گئی، شراب، افیون اور بھنگ پر پابندی لگا دی گئی، درشن جھروکا کی رسم کو ختم کیا گیا، بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا گیا، سجدہ کرنا، زمین بوسی اور ہاتھ اٹھانے پر پابندی لگا دی گئی، سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی عالمگیر کے دور میں ختم کر دیا گیا۔ عموماً حکمرانوں کی شاخرچیاں اور ان کے چونچلے غریب عوام کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب نے ایسے تکلفات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، شاہی نذرانوں کو ختم کیا گیا، دربار شاہی میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شعراء کو بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب نے اپنی شان میں قصیدے پڑھنے والوں کو بھی بند کر دیا۔ بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے دربار شاہی میں گانے بجانے کا خصوصی انتظام ہوتا تھا، قوال اور رقاصائیں گا کر اور ناچ کر بادشاہ کا دل خوش کرتے تھے، ان سب کو بڑی قیمتیں ادا کی جاتی تھی۔ عالمگیر نے اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا۔ عالمگیر کے دور حکومت میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی، ہر شہر اور ہر قصبے میں اساتذہ مقرر کیے گئے، نہ صرف اساتذہ کے لیے وظائف مقرر ہوئے بلکہ ان کو جاگیریں بھی عطا کی گئی۔ ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کی رسم رائج تھی، جس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو شوہر کی چتا کے ساتھ ہی نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ ہندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا۔ مغل حکمرانوں نے ہمیشہ اس کا خیال کیا اور غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں کبھی مداخلت نہ کی، اس لیے اورنگزیب نے بھی اس رسم کو قانونی طور پر تو ختم نہ کیا، لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی خواتین کے ذریعے بھی ان کی عورتوں کو دعوت دی۔ نیز پابندی عائد کر دی گئی کہ علاقے کے صوبیدار کی اجازت کے بغیر ستی کی رسم ادا نہ کی جائے گی، تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کا میکہ یا سسرال والے یا معاشرے والے مجبور نہ کر سکیں۔ اس طرح عملاً ستی کا رواج ہندوستان سے ختم ہو گیا۔ اگر بات کی جائے فتوحات کے اعتبار سے تو عالمگیر کے دور حکومت میں پورا ہندوستان ایک مغلیہ پرچم کے نیچے یکجا تھا۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگنگ کو فتح کیا گیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواحوں میں جاٹوں کی بغاوت کو ختم کیا گیا۔ عالمگیر کے دور حکومت میں ہی سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے آنند پور میں مغلوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ مغل فوج سے شکست کھانے کے بعد وہ فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بسے۔ عالمگیر نے سن 1666 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے آگرہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ شیواجی آگرہ کی نظر بندی سے فرار ہو کر مہاراشٹرا پہنچ گیا
اور وہاں پہنچتے ہی اس نے دوبارہ عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1680 میں شیواجی کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا سمبھاجی اس کا جانشین بن گیا۔ اس نے بھی قتل و غارت اور بغاوت کا رستہ ہی اختیار کیا۔ عالمگیر خود اس کو ختم کرنے کے لیے دکن پہنچا۔ سمبھاجی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دلی میں نظر بند کر دیا گیا۔ دکن کا مطالعہ کرنے کے بعد عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوب کے حصے بھی فتح کر لیے اور اس طرح مغلیہ سلطنت پہلی بار پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر اورنگزیب کی وصیت کے مطابق اس کی قبر پر نہ ہی کوئی مقبرہ تعمیر کیا گیا، نہ ہی کوئی محل تعمیر کیا گیا۔ عالمگیر کی موت کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا جاہ و جلال بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد آنے والے بادشاہوں میں کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ اتنی وسیع سلطنت کو سنبھال سکتا۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔